السلام علیکم سامعین حضرات، اسٹوریز بائی محسن کے ساتھ محسن ایک بار پھر آپ سب کے خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پورے ملک کو سیلاب نے اور تیز بارشوں نے گھیرا ہوا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں کل آنے والے ہولناک سیلاب کے بارے میں۔ یہ سیلاب ایک کلاؤڈ برسٹ یعنی اچانک اور شدید بارش کے نتیجے میں آیا، جس نے لمحوں میں پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس تباہ کن سیلاب نے نہ صرف گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا بلکہ قیمتی انسانی جانیں بھی نگل گئیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے پاکستان کے مختلف حصوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری تھا، مگر کل صوابی کے قانون مرزائی کے پہاڑی علاقے میں اچانک ایسا کلاؤڈ برسٹ ہوا جس سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی اور پہاڑی دیہات پر ٹوٹ پڑا۔ یہ سیلاب اتنا تیز اور خوفناک تھا کہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سب سے زیادہ نقصان کی اگر بات کی جائے کن دیہاتوں پر اس نے افیکٹ کیا، تو اس میں دالوری بالا، جہاں ایک ہی وقت میں کئی گھر بہہ گئے اور 20 سے زیادہ افراد اب تک جو ہے وہ وہاں پہ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں۔ سرکوئی پایا ہے ایک گاؤں دیہات جہاں پہ خواتین اور بچے پانی میں بہہ گئے۔ کرنل شیر قلعہ ہے جہاں ایک نوجوان جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اور ان دیہات میں سینکڑوں مکانات یا تو مکمل تباہ ہو گئے ہیں یا جزوی نقصان پہنچا ہے۔ وہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ ہاسپٹلز اور اس سے ریلیٹڈ جو بلڈنگز ہیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ لوگوں کا ساز و سامان اس میں جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق صرف صوابی میں ہی جو ہے کم و بیش تقریباً 25 افراد اب تک جہاں بھاگ ہو چکے ہیں۔ درجنوں افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے، اور 400 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 130 کے قریب جو ہے مکمل طور پر گر گئے ہیں۔ یہ تعداد ابھی بھی حتمی نہیں ہے کیونکہ ریسکیو ٹیمیں اب بھی متاثرہ علاقوں میں کام کریں، جیسا کہ آپ ان ویڈیوز میں دیکھ بھی رہے ہیں جو اسکرین پہ چل رہی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو یہ پانی نقصان کر رہا ہے اور کس طرح سے یہ تباہی پھیلاتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، نیوز میں بھی، کہ بڑی سے بڑی گاڑیوں کو بھی جو ہے نا وہ پانی بہا کے لے گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے سے بڑے بلڈنگز کو بھی اس نے سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ گرا دیے۔ ریسکیو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور امدادی سرگرمیوں میں، تو ریسکیو 1122 اور پاکستان آرمی کے جو جوان ہیں وہ اس وقت ریسکیو کرنے میں سارے فہرست ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریسکیو کے تقریباً کافی سارے اہلکار اور پاکستان آرمی کی کافی یونٹس وہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور ایمبولینسز اور بھاری مشینیں ایک ساتھ آپریشن کر رہے ہیں وہاں پہ۔ مقامی لوگ بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ متاثرین کو وہاں سے نکالنے کے لیے اور سہارا دینے کے لیے مصروف ہیں۔ ریسکیو ٹیموں کو جو وہاں پہ سب سے بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ ہیں وہاں کے خراب راستے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ملبہ اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی اس کی وجہ سے سڑکیں ساری ٹوٹ چکی ہیں، اور جو اس وقت جاری بارش پھر بھی وہاں پہ ہلکی ہلکی جا رہی ہے اور کہیں پہ کبھی تیز بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اگر ہم انسانی بنیادوں کی بات کریں تو انسانی ہمدردی کی کوشش کی پہ بات کریں تو اس پہ وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت ایک ہی پیج پہ ہیں اور فرنٹ پیج پہ ہیں، اور NDMA بھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہا ہے۔ حکومت نے جو ہے وہ متاثرہ خاندان کے لیے جو ہے ہنگامی امداد کا اعلان بھی کیا ہے۔ ہلال احمر الخدمت فاؤنڈیشن اور اس کے علاوہ باقی جو فلاحی تنظیمیں ہیں خدمت خلق، وہ بھی وہاں پہ سیر فہرست کام کر رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کے تحت جو ہے جتنا استطاعت کے تحت جو ہے اس میں حصہ لے رہا ہے، کیونکہ اس نقصان اتنا زیادہ ہے کہ ایک بندے کا اس میں کام نہیں ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کا اکیلا کام نہیں ہے۔ اور پورے پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یہ صرف صوابی نہیں بلکہ پورا خیبر پختونخوا اور پاکستان بارشوں سے متاثر ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کراچی کے بارے میں، جہاں پہ چند گھنٹوں کی بارش نے پورے کراچی کو پانی میں ڈبو دیا۔ صرف KPK میں اب تک 341 افراد جہاں بھاگ ہو چکے ہیں، اور پورے ملک میں اموات کی تعداد جو ہے ان بارشوں کی وجہ سے ان 1 سے 2 ماہ کے اندر وہ تقریباً 700 تک پہنچ چکی ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ ہمارے ملک کو کس حد تک جو ہے اور غیر متوقع اور تباہ کن بارشوں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہ تو ابھی صرف ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریلر ہی ہے، لیکن تباہیاں بہت پھیلا رہا ہے، آگے اس سے زیادہ بھی شدت اس کی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات بتا رہے ہیں احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں اس حوالے سے، تو محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کر دی ہے۔ شہری کو ہدایت بھی دی ہے کہ وہ ندی نالوں اور نشیبی علاقوں کے قریب نہ جائیں، خاص طور پر وہ جو سیاح حضرات ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان علاقوں کی طرف وزٹ کریں اور سیر کریں، تو وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی ان علاقوں کی طرف وزٹ نہ کریں۔ اپنی حفاظت کے لیے آپ سب جو ہیں وہ ضروری سامان اور شناختی کارڈ، نقدی ادویات اور بچوں کا کھانا ساتھ رکھیں،
ان ایریاز کے جو باسی ہیں ان کے لیے ہدایات ہیں. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوراً 1122 پہ کال کریں. اس کے علاوہ اگر ہم اس کی طرف ایک اور بات کریں تو ثوابی کا یہ سیلاب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے. نہ صرف متاثرین کی مدد کرنی چاہیے ویورز، بلکہ ماحولیات کی حفاظت، اس انوائرمنٹ کی حفاظت اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاری بھی لازمی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ متاثرین کو صبر جمیل دے اور ہم سب کو ایسی آفات سے محفوظ رکھیں. ایک اہم بات کہ اگر آپ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں تو قریبی ریلیف جو ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو وہاں کی تنظیمیں ہیں کام کریں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور متاثرہ خاندانوں کی جو بحالی اس میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کا وہاں پہ جانا بہت مشکل ہوگا، حالات بڑے عجیب ہیں، تو وہاں کی گورنمنٹ بھی یہ اس کر رہی ہے کہ آنے سے پہلے آپ لوگ کو متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے کانٹیکٹ کر کے ہیں، کیونکہ ریسکیو ٹیموں کے لیے بڑی مشکلات ہو رہی ہیں وہاں پہ پہنچنا. تو ادھر سے آپ لوگ چلے جائیں گے تو بڑا ایک میس ہو جائے گا. تو آپ سے گزارش یہی ہے اگر کوئی بھی وہاں پہ جانا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے، ان سے رابطہ کریں. اور کوئی بھی اگر کوئی امداد کرنا چاہتا ہے، مدد کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ ان سے رابطہ کر کے پھر وہاں پہ جائیں. تھینک یو سو مچ. ہماری کل کی جو تھی ایک ویڈیو وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی تھی. آپ کا اچھا فیڈ بیک بھی ہے اس میں اور کافی لوگوں نے اس کو دیکھا بھی. تو اگلی ویڈیو جو ہماری وہ کراچی کے حوالے سے اور کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے بھی ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.